السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری پیاری بہنیں، آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے عن قریب۔ آج 22واں روزہ ہے، تو بس ایک دل نے چاہا کہ ہم نے دنیا کی تو باتیں آپ کے ساتھ بہت شیئر کر لیں، اور کیا کہتے ہیں اپنی ریسیپی شیئر کی، اور کوشش بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اتنا ٹائم دے کہ ہم عبادت بھی کر سکیں اور اپنے گھر کے کام روزمرہ کے زندگی کے معاملات ہم اس کو بھی دیکھ سکیں۔ ان سب کوشش کے ساتھ ہم نے اس رمضان کے عشرے کو گزارا ہے۔ اب یہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا گناہ کیا، کیا سزا کیا، اللہ کس کا ہمیں کیا اجر دیں گے، یہ سب میرا رب کی ذات جانتی ہے۔ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم کچھ اچھا سوچتے بھی ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی آزمائش یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو فوراً سے ہم لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اپنے رب سے۔ بدگمانیوں نے اتنا ہمارا پیچھا گھیر لیا ہے کہ ہم اپنے رب کی ذات میں بھی جو ہے نا سوالات کا اتنا ملبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی رب کی ذات سے بھی سوالات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس یہ سب کے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ میں آپ خالی اپنی بہنوں کو نہیں کہہ رہی، یہ معاملہ میرے اپنے ساتھ بھی ہے۔ ذرا سی پریشانی، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو میں گھبرا جاتی ہوں، پھر جب میرا رب وہ مشکل عطا کر دیتا ہے تو اس وقت شکر ادا کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے یتیم کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے یتیم کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ خود اسے کھانا کیوں نہیں کھلاتا، کیونکہ ہمیں اللہ سے سوال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ یہ شک ایمان کی نفی ہے، یہ وسوسے ایمان کی یقین ہے۔ ایمان کو ہمارے جو ہے یہ بدگمان کرتا ہے، جو اس طرح کے وسوسے ہمارے دماغوں میں دل میں آتے نا سوالات کہ اللہ نے مشکل ہم پہ ہی کیوں ڈالی، یا میں ہی اتنی گناہ گار تھی، میں تو رب کی عبادت بھی کرتی ہوں، میں تو اللہ کے لیے کوشش کرتی ہوں اس کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں۔ یقین سے محروم انسان صرف سوال ہی کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے، جو یقین سے محروم ہے وہ صرف اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کا ثبوت اپنی ہی پیشانی میں ذوق سجدے میں تلاش کرنا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ پہ یقین ہوگا نا، جس وقت ہم سجدہ کر رہے ہوں گے تو اس سجدے کا پیریڈ ٹائم ہمارا آٹومیٹکلی بڑھے گا، ہم جلدی سے سجدہ ادا نہیں کریں گے، وہ ہمیں اپنی عبادت کے ذوق میں اللہ کا یقین نظر آئے گا۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے کچھ انسانوں کو تو صرف غریب پیدا کیا، کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے سب کو یکساں زندگی عطا کی، ایک ہی پیدا کرنے کا عمل، تمام انسانوں کا پیدا کرنے کا عمل ایک ہی رکھا، سب کو ایک ہی سورج عطا کیا، سب کو ایک ہی طرح شکل و صورت، وہی 2 ہاتھ 2 پیر، ایک ناک، یہ سب کچھ ایک جیسا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دن سب کو ایک جیسا دیا، رات ایک جیسی دی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، سب میں یکسائی ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کیسے ہمارے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں؟ پر ہمیں شیطان نے اتنا جکڑ لیا ہے نا، اتنا جکڑ لیا ہے کہ امیر غریب کی سوچ نے ہمارے اندر جو ہے وسوسوں نے ڈھیرا ڈال لیا ہے، سوالات کرنے پر ہمیں پریشان کر دیا ہے، بدگمان کر دیا ہے، کیونکہ امیر سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے بس اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہوا، یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ اللہ کا کتنا پسندیدہ بندہ ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہے۔ کون حق سے زیادہ حاصل کرتا ہے، کون حق سے محروم رہتا ہے، کس کو کتنا عطا کرنا ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، یہ آپ اور ہم بس بدگمانیاں ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ امیر آدمی کو دولت کو اپنا حاصل کرنا جو ہوتا ہے نا، جو امیر آدمی ہے اس کے پاس بہت ساری دولت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہ اسے ناجائز ذرائع سے بھی حاصل کی ہو، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ اصل میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے نا، یہی ہمارے اندر نااتفاقیاں اور بدگمانیاں، شک شبہات اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے ایسا بندہ کیسے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے جو اس کے بندوں پہ ہی رحم نہیں کھاتا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسا بندہ کیسے اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے جو اس کے بندوں پہ رحم ہی نہیں کھاتا۔ ہمیں تو اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہمیں اپنا شمار کرنا چاہیے، کہ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ
آج کل جو جس طرح دور چل رہا ہے، لوگ یتیم کا مال پتہ نہیں کس طرح کھا لیتے ہیں اور یتیم کا مال کھا کے اتنا مال و دولت جمع کر لیتے ہیں کہ وہ حج پہ جاتے ہیں، خدا کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب امیر آدمی کا غلط یقین غریب آدمی میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ غریب سے عبادت کی دولت بھی چھن جاتی ہے۔ غریب سوچتا ہے کہ میری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ امیر اپنی دولت کی نمائش دکھاتا ہے تاکہ غریب کو اللہ کی رحمت سے مایوسی پیدا ہو جائے۔ اگر یہ عقیدہ ان امیروں نے جس طرح کی نمائش کر کے آج ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں نا، اور اگر یہ جس طرح میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ مدد کرو، اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ چلے، تو ہم سب کا بھی ایسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹ دیا، ہمیں انڈائریکٹ دیا۔ بس ایک یہی چیز ہوگی نا، ذریعہ وسیلہ تو اللہ نے بنایا نا۔ پر آج کل دولت کی نمائش کو اموال کو ایک زکوٰۃ، خیرات، فطرات بھی لوگ ایسے بانٹتے کہ نمائش کر کے کہ لینے والا اپنے اندر ہی شرمندہ ہو جائے، اپنے اندر ہی اس کے اندر جو ہے اتنی ہو جائے گا بیچارہ کہ وہ اس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ لرزلانے لگتے ہیں۔ بس سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کی لوگوں نے آج کل زندگی بنا لی ہے کہ دولت کو اپنا فضل سمجھتے ہیں اللہ کا، کہ اللہ نے ان کو دولت دے دی تو ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ نہیں ہے یہ اللہ کا فضل، نہیں ہے یہ اللہ کا کرم۔ خدارا آپ کو اللہ نے دولت دی ہے نا تو اس کی نمائش نہ کریں، اس کا دکھاوا نہ کریں۔ اگر آپ اس کا دکھاوا نمائش کریں گے تو ہمارے اندر اور مطلب غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے لمبا طویل ایک دسترخوان لگائیں جس میں عمدہ کھانے ہوں، جس میں میرے بچے بیٹھے ہوں، سب کی بہنوں کے بچے بیٹھے ہوں، ہم صحت یابی کی زندگی گزارے، لمبی چوڑی گاڑی ہو، ہم بھی جائیں۔ پر اگر آپ لوگ یہ نمائش ختم کر دیں تو ہمارے اندر یہ دلوں میں یہ جذبات اور یہ خواہشات ابھرے ہی نہ۔ لیکن دنیا میں بس لوگوں نے نمائش کو ایک پیسے کو، دولت کو ایک نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بولتے تو سب ہے، باتیں تو سب کرتے ہیں کہ مطلب عبادت کرو، دل سے کرو، استغفار کرو، غریب کو نصیحت، استغفار کرو، کیا پتہ تمہاری بات کیا بری لگ گئی ہو۔ یہ استغفار آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ استغفار آپ کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ ایسا حکم بھی دیا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھر میں سودا سلوف لاؤ تو ایسے چھپا کے لے کے آؤ کہ کوئی غریب دیکھے تو اس کا دل نہ للچائے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ تو اتنا لے کے جا رہے ہیں، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیوں مطلب آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ سب اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو، ہم سب اللہ کے شکر گزار بندے بنے، پر ہمارے اندر نا امیدی کی کرن پیدا کرنے والے آپ ہی امیر لوگ ہیں جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور پلاسٹک کے شاپر میں بھر کے افطاری روڈوں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ کیا غریب لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا؟ کیا آپ اسی کو نمائش کے بجائے خاموشی سے، کیا دنیا میں گھر آپ کو دکھائی نہیں دیتے غریب گھر؟ کیا آپ خاموشی سے جا کے ان گھروں کے اندر یہ مدد نہیں کر کے آ سکتے؟ کیا نمائش ضروری ہے؟ ٹی وی میں دکھانا ضروری ہے، میڈیا میں دکھانا ضروری ہے، ویڈیو بنانا ضروری ہے؟ کیا آپ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے سب کچھ؟ اگر آپ اللہ کو دکھانے کے لیے کریں تو خدارا اس نمائش، دولت کی نمائش کو جو نا، ہاتھ جوڑتی ہوں میں آپ کے آگے، دولت کی نمائشوں کو ختم کر دیں میرے آپ سے التجا ہے میری کہ نمائش کو ختم کریں۔ اس سے بہت سے گھروں میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے، بہت سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، بہت سے بچے احساس کمتری میں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ ہم لاکھ سمجھائیں، سب کچھ کریں، پر دنیا داری سے ہی چلتی ہے، دنیا کا نظام ہے۔ آپ مدد کریں، آپ یتیم کا مال نہ کھائیں، یتیم کو اس کو حق اس کا ادا کریں۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عید کی خوشیاں منا رہے، روزہ رکھا نہیں ہے، روزے رکھے نہیں ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے۔ کیا آپ عید کی خوشی کا مطلب جانتے ہیں؟ عید کی خوشی کیا ہے؟ جب 30 دن آپ اللہ کی راہ میں روزہ رکھیں گے تو آپ کا چہرہ الگ ہی نورانی ہوگا، آپ کے اندر الگ انکساری پیدا ہو جائے گی، آپ کی گفتگو میں صبر آئے گا، آپ کے اندر صبر آئے گا، آپ کو مہنگا لباس پہننے کی خواہش نہیں ہوگی، اس کے ساتھ میچنگ پرس، میچنگ جوڑلی، گڈی بھر کے عیدی بانٹنا، یہ سب نہیں ہے۔ آپ جب روزہ رکھ کے عید کی خوشی منائیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھ کے عید کی خوشی منانا کیا ہوتی ہے، عید کی خوشی۔ اور جب رمضان جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا درد کیا ہوتا ہے جو روزے دار کے دل سے گزرتا ہے۔ خاص طور پہ اس گھر سے پوچھیں آپ جس گھر کے اندر دسترخوان کے اوپر
صرف پانی اور صبر اور نمک اور کھجور رکھا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو امید سے آگے اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے صبر ہے، اللہ پہ یقین ہے، انہیں کی اصل زندگی ہے۔ پر خدا را اپنے جیسی نمائشی زندگی کو ختم کر کے جو نا یہ جو آپ نے لنگر بانٹنے کا نمائشی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کو ختم کریں۔ کچھ یقین دیکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین تو ایسا ہونا چاہیے، جب میرے رب نے حکم دیا تو آگ میں چھلانگ لگا دی میرے پیغمبر نے، بغیر اس کے، بغیر گمان کے، اور اس آگ کو میرے اللہ نے گلزار بنا دیا۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے۔ میرے رب نے جس کے اوپر میرا رب خود درود پاک بھیجتا ہے، اس کو یتیم کر دیا، اس کو غریب پیدا کیا۔ کیوں؟ جو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو پیغمبروں کے سردار ہیں۔ کیا ہم آپ ان جیسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ہم آپ ان جیسا صبر نہیں لا سکتے؟ ہم لا سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ پر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں شیطانی وسوسوں کے نمائش ہوگی، جنہوں نے انبار لگائے ہوئے نا پہاڑ کے دولت کے۔ خدا را اپنے دلوں کو صاف کریں، خدا را رشتوں میں منافقت ختم کریں، رشتوں میں منافقت ختم کریں، رشتوں میں اپنے اندر گنجائش لے کے آئیں، اللہ سے امید لگائیں، بندوں سے امید نہ لگائیں۔ اس رب کی ذات بہت بڑی کریم ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے۔ وہ کیسے ہم لوگ کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں یہاں نہیں تو وہاں ڈبل دگنا اجر دے گا۔ کیا میرا رب اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ یہاں ناانصافی کی ہو تو کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اس کی پکڑ ہوگی، بلکہ دنیا کی پکڑ زیادہ آسان ہے بنسبت، اور اوپر حشر میں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی نا، اس پکڑ کے خوف سے ڈریں، اس وقت کے قہر سے ڈریں، جو اس وقت کی آزمائش ہوگی اس آزمائش سے ڈریں۔ میرے رب کی ذات بہت کریم ہے۔ میرے بس آپ سے مقصد یہی ہے اس بات کرنے کا کہ نمائش کو ختم کر دیں، نمائش کو ختم کریں، دین کو سمجھیں، دین کیا ہے ہمارا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ایک پاک صاف عقیدے کے مذہب کے ہم لوگ رہنے والے ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں۔ ہم کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، آپ اس چیز پہ ہم غور کریں، کتنا پیارا، اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، تو اس کو سمجھ کے ہم اپنی زندگی گزاریں میرے مالک۔ ہم سب کو اتنی توفیق دینا میرے مالک، جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، جو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو شاید میں سمجھا نہیں پائی ہوں میرے مالک، اس کو سمجھانے کی توفیق دینا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دینا۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں، اپنی حفاظت میں رکھنا میرے مالک۔ ایک رمضان کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا میرے مالک۔ یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے، ان گناہوں پہ آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے میرے مالک، ان پہ تا قیامت پردہ ڈال کے رکھنا میرے مالک۔ یہ تیرے دنیا والے تو اتنے ظالم ہیں، ان کو تو ایک موقع ملنا چاہیے، ایک موقع ملنا چاہیے کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کا، پر تو بہت بڑا کریم ہے میرے مالک، تو رحمان ہے میرے مالک۔ تو اس بات پہ پردہ رکھنا، ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھنا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، یہ مغفرت کا اشرا ہے میرے مالک۔ ہمارے والدین کی اور دنیا میں جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جتنے انسان دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی مغفرت فرمانا۔ بالخصوص میرے مالک فلسطین پہ رحم اور کرم کر دے میرے مالک، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دے میرے مالک۔ ان بچوں کو دیکھ کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہم بھی ایک ماں ہیں میرے مالک، ہماری بھی آگے بچے ہیں میرے مالک۔ فلسطین پہ رحم کر دے میرے مالک، فلسطین پہ رحم کر دے میرے مالک۔ ہماری دعاؤں کو سن لے میرے مالک، ہمارے التجاؤں کو سن لے میرے مالک۔ تو غفور الرحیم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے تیری رحمانی کا واسطہ میرے مالک۔ میں دل سے آپ کے آگے دعا مانگ رہی، کوئی میں بے دلی سے نہیں بیٹھی میرے مالک۔ آپ میری اس دعا کو قبول و مقبول فرمائیے گا، اور جتنے لوگ اس میں آمین کہیں ان سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولیے گا۔ جس کی جو دلی جائز حاجات ہے اس کو قبول و مقبول فرمائیے گا۔ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے یا اللہ، اس میں اپنا رحم اور کرم، رحم اور فضل ہم پہ عطا فرمائیے گا۔ ہمیں مایوسی سے، کفر کی زندگی سے ہمیں نکال دینا میرے مالک۔ یہ رمضان ہے، نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو میرے مالک، یہ سب آپ جانتے ہیں، پر اس سے ہمیں ابھی جتنا موقع آپ نے ہمیں دیا ہے میرے مالک، تو اس سے ہمیں رحمتوں سے سب سے ہمیں مالا مال کرنا۔ جاتے جاتے میں ابھی اس دعا کا اختتام کرتے کرتے 2 شعر ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں اپنے تمام جو میرے سننے والے ہیں میں ان تک اپنا یہ کلام پہنچاؤں۔ رمضان کی رخصتی ہے،
تو میں آپ کو سناتی ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو ساتھ ساتھ آمین سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت و ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور سو کے عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، پھٹ رہا ہے تیرا غم سے سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
माह रमज़ान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या अल्लाह हमारी दुआओं को सुन लेना, हमारी मजबूरियों को तू देख रहा है मेरे मालिक, हमारी दुआओं को सुन लेना मेरे मालिक। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाना, किसी का मोहताज ना करना, सब्र और शुक्र वाला बनाना। अपने बच्चों को हमें इतनी ज़िंदगी अता करके अपने बच्चों को बड़ा होता देख सके। तेरे हबीब के सदक़े में, तेरे महबूब के सदक़े में, मौला पाक के सदक़े में, पंजतन के सदक़े में अपनी रहमतों से माला माल करना। हमारी मग़फ़िरत फरमाना, हमें जहन्नुम की आग से बचाना मेरे मालिक। तू गफ़ूर रहीम है, तू रहीम है, तू रहीम है, तू रहीम है मेरे मालिक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।